حاضرین مجلس، ہمارا یہ شہر الحمدللہ مسجدوں و مدرسوں کا شہر ہے، اور اسی کے ساتھ آبادی کے لحاظ سے دیکھو تو ہمارا ایک شہر بڑا شہر ہے جسے ضلع بننا چاہیے۔ آج مہاراشٹر کے اندر 1.5-2 لاکھ کی آبادی رکھنے والے ہنگولی اور واشم جیسے شہر کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ آج ہمارے شہر کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے، لیکن مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے اسے ضلع ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ تعصب ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے فرقہ پرستی ہے۔ یہ بات میں نے سی ایم سے لے کر کے سونیا گاندھی، جب اس وقت منموہن سنگھ جو ہے پی ایم تھے، وہاں تک میں نے یہ بات کہی ہے۔ میری اس بات سے جن لوگوں نے اختلاف کیا، کانگریس کے لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو بات آپ نے کہی ہے نہیں کہنی چاہیے، آپ کو اپنی بات واپس لینی چاہیے۔ میں نے کہا اگر میری یہ بات بری ہے یا غلط ہے تو آپ بتا دو کہ مالیگاؤں کو ضلع کیوں نہیں ڈکلیئر کیا، آپ بتا دو۔ میں نے کہا میں تو آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو میری بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، جن سے میں نے بات کی ہے وہ میری بات کا جواب دیں گے۔ تو مالیگاؤں مسلم اکثریتی شہر ہے، مسجدوں مدرسوں کی آبادی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے برادران وطن ہوتے ہیں ان کی خوشی اور غم میں ہم برابر کے شریک رہتے ہیں۔ پچھلا سال کورونا کو لے کر کے جن حالات سے مالیگاؤں شہر گزرا سب کو پتہ ہے۔ ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، سارے پل بلی لگا کر کے، بیریکیڈ لگا کر کے بند کر دیے گئے تھے۔ ڈاکٹر ہمارے فون نہیں اٹھاتے تھے، تمام ہاسپٹل بند تھے۔ جتنے ایم ڈی فزیشین ڈاکٹر تھے انہوں نے فون اٹھانا بند کر دیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے فیلڈ میں رہ کر کے محنت کی، جدوجہد کی۔ بی او ایم ایس ڈاکٹروں کو فیلڈ میں لا کر کے فیور کلینک شروع کروا کر کے مالیگاؤں کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کے کرم سے سرخرو اور کامیاب ہو کر کے ہم نکلے، اور مہاراشٹر ہی نہیں پورے ہندوستان کے اندر مالیگاؤں کا نام جو کبھی برائی سے یاد کیا جاتا تھا، لوگ اچھائی سے یاد کرنے لگے۔ اب اس موقع پر جب دوسری لہر آئی اور مالیگاؤں کے مرد حضرات کے علاوہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ کہنے لگ گئی کہ شب برات کا چاند دکھ گیا نا، اب رمضان اور عید آئے والی ہے کہ یہ لوگ یہی کریں گے، تو میں نے سی ایم تک سے نمائندگی کی مالیگاؤں کے لیے، اور پھر رمضان سے پہلے کوئی جماعتی تنظیم، جماعت اسلامی اور دیگر ساری تنظیموں کو ہم نے اکٹھا کیا، اور جمعیت کے دفتر میں ہم نے فیصلہ لیا کہ تمام مسجدیں کھلی رہیں گی، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ تراویح کا اہتمام ہوگا، اور عید کی نماز میدان میں ادا کی جائے گی۔ ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ اگر کسی مسجد میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو آپ ان سے الجھے نہ، آپ ہمیں یاد کر لیں، ہم آ کر کے بات کریں گے۔ شہر کی کچھ مسجدوں میں حالات آئے، شہر کی کچھ مسجدوں کو نوٹس دی گئی، ہم نے جا کر کے ڈپارٹمنٹ سے بات چیت کی، اور بات چیت کر کے نوٹس واپس لینے پر ان کو مجبور کیا، اور پورے شہر کے اندر تمام مسجدوں میں 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کی گئی، اور یہ سرکار کی گائیڈ لائن کے بالکل برعکس ہے۔ سرکار کی گائیڈ لائن یہ تھی کہ 5 آدمی سے زیادہ ایک مسجد میں لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس کے الرغم کوشش کی اور ہمیں اللہ نے کامیابی عطا کی۔ اور اسی کے ساتھ جو بات میٹنگ میں نہیں طے ہوئی تھی کہ پورے شہر میں تمام چھوٹے بڑے کاروبار کرنے والوں کو کاروبار کرنے کا موقع ملے، یہ نمائندگی تنہا آپ کے شہر کے نمائندے ہونے کے حساب سے میں نے کی، اور الحمدللہ اللہ نے اس میں بھی کامیابی دی۔ ہمارا شہر چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا شخص ہو، بڑے سے بڑا بیپاری ہو، سبھی لوگوں نے اپنا روٹی روزی کا کام کیا، اور الحمدللہ سب کو اللہ نے ان کے مقدر کی روزی عطا کی۔ اور آپ اگر دیکھو گے تو نمایاں طور پر دیکھے گا کہ ندی کے اس طرف یہ سب کچھ کاروبار چلتا رہا، اور ندی کے اس طرف سب کچھ بند تھا۔ اس کے لیے کیا جدوجہد اور کوشش کرنی پڑی وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ عید بہت خوشیوں کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ ہم نے منائی۔ اور اگر درمیان میں کچھ لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس
عیدگاہ پر نماز ادا کرنے کے لیے پرمیشن کی ڈیمانڈ لے کر کے نہیں گئے ہوتے تو ہم لوگ عید کی نماز بھی میدان میں ادا کر لیتے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر سرکار کا آدیش ہے کہ عیدگاہ پر نماز ادا نہیں کی جائے گی، آپ اپنے گھروں پر نماز ادا کرو، تو ڈپارٹمنٹ آپ کو کیسے پرمیشن دے گا؟ لیکن ہم نے اس بات کو محسوس کیا، اس کی انکوائری کی تو ہمیں یہ بات ملی کہ جو لوگ عیدگاہ پر نماز ادا کرنے کا پرمیشن مانگنے گئے تھے، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ فیل ہو جائے، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا دینا اور ان کو اس بات سے آگاہ کر دینا کہ ہم میدان میں نماز ادا کریں گے، اس کے لیے آپ ہم کو پرمیشن دو۔ تو جو رکاوٹیں آنی تھی، جو تکلیفیں آنی تھی، وہ آ گئی۔ اگر یہ بیچ میں جا کر کے پرمیشن کی نہ مانگتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم اپنے حساب سے وہ کام بھی کر لیتے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ 5 وقتہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کس نے پرمیشن لیا تھا؟ کون مسجد کا آدمی تھا جو پرمیشن لا کر کے یہ کام کیا؟ یہ پرمیشن کی ڈیمانڈ کر کے انہوں نے اگلا پروگرام ہمارا خراب کر دیا۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے عید کی نماز بھی جن کو میدان میں ادا کرنا تھا میدان میں ادا کی، جن کو مسجدوں میں ادا کرنا تھا مسجدوں میں ہم نے اطمینان کے ساتھ ادا کی۔ یہ میری ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم سے جو ہوا ہم نے کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پورے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس شہر کو جو اس کا حق ہے اس کو دلانے کی کوشش کریں گے۔ آج اس وقت آپ نے استقبالیہ پروگرام رکھا، میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی میں اسی طرح کام کرتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔